اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دور کے ایک گاؤں میں ایک شخص کا اپنی بیوی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا۔ ابھی جھگڑا ختم بھی نہیں ہوا تھا کہ ان کے گھر ایک مہمان آ گیا۔ شوہر نے اسے اپنی بیٹھک میں بٹھایا اور بیوی سے کہا کہ فلاں رشتہ دار مہمان آیا ہے، اس کے لیے کھانا وغیرہ بنا لو۔ بیوی غصے میں تھی، کہنے لگی نہ تمہارے لیے کھانا ہے نہ تمہارے مہمان کے لیے۔ وہ بڑا پریشان ہوا کہ لڑائی تو ہم میاں بیوی کی ہے، اگر مہمان کو اس بات کا پتہ چل گیا تو خواہ مخواہ خاندان میں بات ہوگی اور خواری الگ سے ہوگی، لہٰذا خاموشی سے آ کر مہمان کے پاس چپ چاپ بیٹھ گیا۔ اچانک اس کو خیال آیا، بیوی اگر کھانا نہیں بناتی تو سامنے والے ہمارے ہمسائے بہت اچھے لوگ ہیں، میں ان کو ایک مہمان کے کھانا بنانے کے لیے کہہ دیتا ہوں۔ چنانچہ وہ ان کے پاس چلا گیا اور کہا کہ بیوی کی طبیعت خراب ہے، لہٰذا آپ ہمارے مہمان کے لیے کھانے کا انتظام کر دیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ جتنے آدمی کا بولیں ہم انتظام کر دیتے ہیں۔ وہ مطمئن ہو کر مہمان کے پاس آ کر بیٹھ گیا کہ مہمان کو کم سے کم کھانا تو مل جائے گا اور میری عزت بھی بچ جائے گی۔ کچھ ہی دیر کے بعد مہمان نے کہا کہ ذرا ٹھنڈا پانی تو لا دیجیے۔ وہ پانی لانے کے لیے اندر گیا تو دیکھا بیوی زارو قطار رو رہی ہے۔ وہ یہ دیکھ کر حیران ہوا اور کہنے لگا کیا بات ہے، تم کیوں رو رہی ہو؟ بیوی نے پہلے سے بھی زیادہ رونا شروع کر دیا اور کہنے لگی آپ مجھے معاف کر دیں، پھر میں آپ کو اپنی بات سناؤں گی۔ شوہر نے کہا جو لڑائی جھگڑا ہوا وہ بات میں نے اپنے دل سے نکال دی ہے اور تمہیں معاف کر دیا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ جب آپ نے آ کر بتایا کہ مہمان آیا ہے تو میں نے غصے میں آپ کو کہہ دیا کہ نہ آپ کے لیے کھانا ہے اور نہ آپ کے مہمان کے لیے، تو آپ واپس چلے گئے۔ بعد میں نے سوچا کہ لڑائی تو ہماری تھی اور یہ مہمان تو ہمارا رشتہ دار ہے، ہمیں اس کے سامنے اپنے جھگڑے کی پول نہیں کھولنا چاہیے تھی۔ چنانچہ میں اٹھی کہ جا کر کھانا بناتی ہوں۔ جب میں باورچی خانے میں گئی تو دیکھا ایک سفید لباس شخص ہمارے آٹے کے ڈبے میں سے آٹا نکال رہا ہے۔ میں یہ سب دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی۔ پھر وہ بزرگ مجھ سے کہنے لگے اے خاتون ڈرو نہیں، یہ تمہارے مہمان کا حصہ ہے جو تمہارے آٹے میں شامل تھا۔ اب کیونکہ اس کا کھانا ہمسائے کے گھر میں پک رہا ہے تو میں وہی آٹا لینے کے لیے آیا ہوں۔ اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ مہمان بعد میں آتا ہے، اس کا رزق پہلے سے اللہ تعالیٰ بھیج دیتا ہے۔ یہ واقعہ کتاب خطبات فقیر سے ماخوذ کیا گیا ہے۔ میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کر دیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں۔ ملتے ہیں ایک اور واقعے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔